اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، سب لوگوں کے بادشاہ کی، سب لوگوں کے معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے سے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ صدقت یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت کلام کے بعد اور ترجمے کے بعد اب ہم تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس صورت پاک کے اندر اللہ رب العزت نے جو یہ صورت نازل فرمائی ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دونوں کا شان نزول ہے۔ شان نزول کہتے ہیں صورت کے یا کسی بھی آیت کے نازل ہونے کی وجہ۔ تو سورۃ الفلق کے اندر اس کا شان نزول مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے، قرآن کریم کی آخری دو صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئی تھیں جب کچھ یہودیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس جادو کے کچھ اثرات بھی مرتب ہوئے۔ اب وہ اثرات اس طور پر مرتب ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جادو کی وجہ سے کچھ چیزیں جو انسان کی روزمرہ کی اور عام زندگی کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھول گئے۔ جیسے کھانا کھا لیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں ہے کہ انہوں نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، یا ابھی کھانا نہیں کھایا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پوچھا کھانا کھانے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو کھانا کھا چکا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھانا نہیں کھائے ہوئے تھے۔ تو یہ کچھ چیزیں، سونا، کھانا پینا، یہ چند چیزیں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یادداشت سے تھی وہ حذف ہو جایا کرتی تھی اس جادو کے اثر کی وجہ سے۔ دین پر، دینی معاملات پر قرآن اور حدیث یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی احکامات اس کی وجہ سے محو نہیں ہوئے۔ یہ چیزیں یاد رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے دونوں صورتیں نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان دو صورتوں کو اس جادو کا توڑ بھی قرار دیا۔ کئی احادیث سے ثابت ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت سے اور ان سے دم کرنے سے جادو کے اثرات دور ہو جاتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کو تلاوت کر کے اپنے مبارک ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے۔ یہ ہو گیا اس کا شان نزول۔ اب ہم آتے ہیں سورۃ الناس کی تفسیر کی طرف۔ پہلی آیت کا ترجمہ آپ نے دیکھا، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، تو اس کے حاشیے کے اندر شان نزول تھا۔ تیسری آیت مبارکہ کا ترجمہ سب لوگوں کے معبود کی۔ اس سے مراد ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی پناہ مانگتا ہوں جو سب کا پروردگار ہے، صحیح معنی میں سب کا بادشاہ بھی ہے اور سب کا معبود حقیقی بھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 4، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر قرآن کریم نے سورۃ الانعام یعنی 112 آیت نمبر ہے اور 6 سورت نمبر ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں ذرا۔ آیت نمبر 112 جو اس وقت آپ کے سامنے ہے اسکرین پر، وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اگر ہم دیکھیں تو اس آیت مبارکہ کے ترجمے کے اندر ہے، اور جس طرح یہ لوگ ہمارے نبی سے دشمنی کر رہے ہیں، اسی طرح ہم نے ہر پچھلے نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن پیدا کیا تھا، یعنی انسانوں اور جنات میں سے شیطان قسم کے لوگ جو دھوکہ دینے کی خاطر ایک دوسرے کو بڑی چکنی چپڑی باتیں سکھاتے رہتے تھے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، لہٰذا ان کو اپنی افترا پردازیوں میں پڑا رہنے دو۔ اسی کے اگر ہم تفسیر کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو شیاطین کو یہ قدرت نہ دیتا اور لوگوں کو زبردستی ایمان پر مجبور کر دیتا، لیکن چونکہ مقصد امتحان ہے اس دنیا کے اندر انسان کو بھیجنے کا، اس لیے زبردستی کا ایمان اللہ رب العزت کے ہاں معتبر ہی نہیں ہے۔ اب ہم لوٹتے ہیں
اصل تفسیر کی طرف، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الناس کی آیت نمبر 6، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے، یہاں یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دعا نازل کرنے کا، جو یہ سورت جو نازل کرنے کا مقصد ہے، اور بطور دعا کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کا جو مقصد ہے، وہ ہے کہ انسان کے اوپر شیاطین، اب وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک انسانوں کی شکل میں اور ایک جنات کی شکل میں۔ دونوں، شیطان کا کام ہے وسوسہ ڈالنا اور انسان کو اسلام سے گمراہ کر کے کفر کی طرف لے جانا، یا جنت کے کاموں کی طرف سے گمراہ کر کے جہنم کے کاموں کی طرف لے جانا۔ اب یہ شیطان کا کام، اور شیطان صفت کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک انسان اور ایک جنات۔ ابلیس خود جن ہے، تو اسی کی قوم سے یہ شیاطین ہوتے ہیں، اور پھر ابلیس اپنے کارندوں کے ذریعے سے جو کام لیتا ہے تو اس میں اس کے شریک کار انسان بھی ہوتے ہیں۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ ہمیں دین کے اور اسلام کے کاموں سے روکتے ہیں، تو وہ بھی شیطان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور شیطان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے ذریعے سے اور اس دعا کے ذریعے سے ہماری دونوں قسم کے شیاطین سے حفاظت کرنے کا ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ وہ ہمیں اس صورت کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔